من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. صدق اللہ العظیم. محترمہ مائیں بہنیں یا بیٹھنے والے بھائی لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر سکھ والی، خوشی والی، مزے والی، اطمینان والی، برکتوں والی، عافیت والی اور جنت میں پہنچا دے ایسی اور جہنم سے بچا لے ایسی، اللہ کی رضا دلا دے وے ایسی اور اللہ کی ناراضگی سے بچا لے وے ایسی، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد اتر جائے ایسی زندگی دینے کے لیے شریعت دی، مذہب دیا، دین عطا فرمائے، زندگی جینے کے قانون اور ٹپس دیے. اب میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون دینے کے لیے شریعت دی. تو مائیں بہنیں، سب سے پہلی بات ہم جو دل میں اتاریں گے اور بٹھائیں گے وہ یہ کہ اللہ نے دین ہم کو سکھی کرنے کے لیے دیا ہے، نہ کہ دکھی کرنے کے لیے. ہماری خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے، ہماری خوشیوں کو بڑھانے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے، نہ کہ ہماری خوشیوں پر پانی پھیرنے کے لیے. اب زندگی کے اندر جو بھی کام آوے، اب بعض مرتبہ زندگی کے بعض کاموں کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا دین سے الگ کر کے سیلیبریٹ کرنے کا اور اجونے کا، منانے کا مزاج بنایا ہوا ہے. مثلا نماز اگر پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے میں تو 100% دین، چاہے اپنے گھر میں پڑھیں، چاہے کسی کے وہاں جا کے پڑھیں، مکے مدینے جا کے پڑھیں، چاہے کسی کی شادی ہے اور وہاں ہم نمازی ہیں اور وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی کہ نماز کے لیے ایک مزاج ہمارا بنا ہوا ہے کہ نماز تو جیسی اللہ کہتے ہیں برابر ویسی ہی پڑھیں گے، ایک دم پاکی صافی ستھرائی بھی، پھر اسی طرح اس میں وضو بھی، پھر بعد میں نماز پڑھنے کے لیے نماز کے مناسب حال لباس بھی، کہ اگر جو پتلون یا ازار، اب تو عورتوں کے مجمع میں بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ پتلون، بھول سے نہیں کہا میں نے بھول سے نہیں کہا، یو ٹرن نہیں لے رہا ہوں، جان بوجھ کے کہا عورتیں بھی پتلونیں پہن رہی ہے، بس اللہ ہی رحم فرما دے. تو اگر کسی نے یہ پہنا ہوا ہے اور وہ ٹخنے سے اوپر ہے اور اگر نماز پڑھنی ہے تو بیچارے پریشان ہیں، کیا کریں؟ کیونکہ سطر کا چھپانا ضروری ہے. تب کیا کریں؟ تب کسی طرح اوپر سے اس کو نیچے کر رہے ہیں کہ ٹخنا ڈھک جائے، کہ سطر چھپا ہوا ہوگا. نماز کے شرائط میں سے ہے. شرائط تو نماز سے پہلے ہوتے ہیں اور فرائض تو نماز کے اندر ہوتے ہیں، ہے نا. تو شرط، نماز کی جو شرط ہے اس شرط کے اندر یہ ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہو، سطر کپڑوں سے چھپا ہوا ہو، جس میں عورتوں کے لیے بال اور چوٹی بھی، کہ بھئی اس طرح منکا باندھے یا اس طرح رومالی پہنے کہ پیشانی کے پاس سے بھی بال نہ دکھیں اور پیچھے چوٹی ہو یا بال لٹک رہے تو وہ بھی نہ دکھیں.
تو سطر کو چھپانے کی وہ کوشش کر رہی ہے، جوان بچی ہے یا وہ بڑی عورت بچے والی ماں ہے، تو وہ کوشش کر رہی ہے کہ ٹخنے سے نیچے تھوڑی سی اظہار ہو جائے تو میں نماز پڑھوں، اور اگر نہیں ہو سکے گا تو چھلے کیا کرے گی، کچھ رومال باندھے گی یا پھر کوئی موزہ وغیرہ پہن کر اس کو چھپائے گی کہ کھلا نہ رہے۔ تو نماز کو تو کہیں بھی پڑھیں گے تو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ویسی ہی نماز تو پڑھیں گے۔ آپ چائے پیو، صلی علی محمد۔ اب اس میں ایسا نہیں کریں گے کہ بھائی شادی میں گئے ہیں تو چلو رکوع کم کر دیں، ایک سجدہ کم کر دیں، یا وضو نہیں ہے تو بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیں۔ نہیں نہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں گے، کوئی فنکشن اوکیشن میں بھی جائیں گے، سمجھ میں کیسی بھی خوشی کا یا تیوہار کا سیلیبریشن ہوگا، لیکن نماز کو تو برابر جیسا ہم کو پتہ ہے اور جیسی نماز ہم نے سیکھی ہوئی ہے ٹھیک اسی طرح نماز پڑھیں گے۔ لیکن اسی طرح روزہ رکھنا ہے تو روزہ بھی برابر ویسے ہی رکھیں گے۔ لیکن اگر کہیں گھومنے کی جگہ جا رہے ہیں تو اب لباس کچھ، میری زبان میں کہوں تو کچھ وچتر لباس، یا پھر برقع غائب، برقع نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ گاندھی ہال میں جا رہے ہیں تو پھر برقع غائب ہو گیا۔ ورک وارا پارٹی پلاٹ میں جا رہے ہیں، کبیر فارم پر جا رہے ہیں تو برقع غائب ہو گیا۔ اور پھر کپڑے ہی ایسے جو میں نے وچتر کا، اس میں دوپٹہ نیٹ کا، اب وہ نیٹ کا دوپٹہ تو وہ دوپٹہ ہی نہیں ہے، ایک پٹا بھی نہیں ہے، دو پٹا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو دوپٹہ اس لیے کہتے ہیں، اس کے دو سرے ہوتے تھے، اس کو بدن پر اور گریبان پر اور سر پر ڈالا جاتا تھا۔ تب یہ نیٹ کا تو ہے اور نہیں ہے، برابر ہے، وہ تو مچھلی پکڑنے کے کام کا ہے، سطر چھپانے کے تو کام کا ہے ہی نہیں۔ بہرحال آج کا عنوان ہمارا کچھ دوسرا ہے، ابھی لباس کے عنوان پر زیادہ نہیں بولوں گا، آئندہ تھوڑی سی ضرورت پڑے گی تو بولوں گا، لیکن مائیں بہنیں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہم کو سخی کرنے کے لیے دیا تھا، تو دین کو نماز تک تو، روزے تک تو ہم برابر پورا کا پورا ایک ایک چیز برابر، لیکن گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو لباس بھی اللہ نے شریعت میں اتارا ہے۔ شادی اور بیاہ یہ سب بھی اللہ پاک نے حکم اتارا۔ زمانے جاہلیت میں ایک آدھ طریقہ یہ تھا جو کہ بھئی اس طرح نکاح ہو جائے کہ لوگوں کی حاضری کے اندر قبول ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے فلاں کے اس میں اپنے آپ کو نکاح میں دیا، اور دولہا یوں کہہ کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، ایسا۔ ورنہ تو زمانے جاہلیت میں شادی کے اور اولاد کے لینے کے اور اپنی نسل کی افزائش کے طریقے الگ الگ اور غلط تھے، گندے طریقے تھے۔ اسلام نے آ کر طریقہ بتایا، اپنے حسب نسب کی حفاظت کرو، اپنے نسل کی حفاظت کرو، ایسا۔ تو شادی والی زندگی ہماری سکھ والی بنے، اس کے لیے ابتدا جو ہے وہ کچھ ماں باپ کے بھاگ میں جاتا ہے اور کچھ جوان بچے بچیوں کے بھاگ میں جاتا ہے کہ اگر شادی کے بعد کی زندگی اچھی والی، سکھ والی اور خوشیوں والی چاہیے تو اس کی ابتدا کہاں سے کرے؟ تو ابتدا
لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی ابتدا یہاں سے کرے کہ لڑکے والے بھی تلاش کرے تو دیندار گھرانہ تلاش کرے، اور لڑکی والے بھی تلاش کرے یا ہاں کہوے تو دینداری کو سب سے پہلا عنوان دے وے کہ بھئی دیندار ہونے چاہیے۔ بعض مرتبہ یہ بھی میں بتا دوں، دیکھو میں نے تو جو بات بتایا وہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها فاصبر بذات الدین تربت یداک ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک، کہ نکاح کیا جاتا ہے عورتوں سے چار وجوہات پر، چار باتیں دیکھی جاتی ہے، اس میں مال دیکھا جاتا ہے کہ مالدار ہے کہ نہیں، جمال دیکھا جاتا ہے کہ خوبصورت ہے کہ نہیں، اور اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے کہ ہم میمن ہیں تو میمن ہے کہ نہیں، منصوری ہیں تو منصوری ہے کہ نہیں، پٹھان ہے تو پٹھان ہے کہ نہیں، ایسا دیکھا جاتا ہے، اور چوتھا ہے کہ دینداری دیکھی جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کو پہلا نمبر دینا، خوبصورتی تھوڑی کم زیادہ ہے چلا لو، مال کم زیادہ ہے چلا لو، تمہاری برادری ہے نئی برادری ہے چلا لو، لیکن دینداری اگر ہے تو سب سے پہلے دینداری کو تم چوز کرو اور پسند کرو، کہ دینداری سب سے پہلے زیادہ دیکھیں گے کہ دینداری ہے ٹھیک ہے ہم ہاں کہتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا، دینداری کو مد نظر نہیں رکھا اور دوسری چیزوں کو مد نظر دیکھا، مکھڑا پسند آ گیا تھا، مکھڑا، اور اسی بیس اور بنیاد پر پھر شادی نکاح ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی ایک آدمی ہاتھ میں مٹی اور مٹی کے اندر ہاتھ ڈالے، اپنے ہاتھ کو مٹی والا کرے تو اچھی بات نہیں ہے، اور ایک قسم کا کنایا ہے یہ اس سے کہ بہت کامیابی نہیں ملے گی، اس کی طرف کنایا ہے، اشارہ ہے۔ تو جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہ اپنے ماں باپ کی رضامندی، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ دینداری کو دیکھ کر اچھی طرح اچھی طرح تحقیق کرے۔ شادی کے بعد اونچ نیچ آیا، شادی کے بعد کچھ بھی تھوڑی سی لڑائی جھگڑا ہوا تو جو بیچ میں تھے یا بیچ میں پڑا، ہم نے تو فلاں پہ بھروسہ کرا۔ میں صاف ستھرا بتا دوں، میں دو ٹوک بولتا ہوں، کوئی پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ لاؤ میں مولانا، میں عالم، تم کو کوئی چمکتے گہنے لا کے بیچوں کہ لو یہ سونے کے ہیں، تم میرے پہ بھروسہ کر لو۔ کیوں بھروسہ نہیں کرتے؟ نانا ہمارا سونی ہے، ہم اس کے بعد پہلے ٹچ کڑائیں گے، ہم پہلے برابر دیکھیں گے سونا ہے کہ نہیں، پھر لیں گے۔ تم مولانا ہے تو کیا ہوا، سونا ہے تو دیکھ پرکھ کر لیں گے، ٹھوک بجا کے لیں گے۔ تو سونا تم میرے پہ بھروسہ نہیں کرتے، اکھی چھوکری دینی تھی، کس پہ بھروسہ کیا تم نے؟ اور تم کو چھوکری لانی تھی، تم کو تمہارے گھر کی بہو اور بیٹی بنانی تھی، کائے کو بھروسہ کیا؟ کیوں پوری تحقیق نہیں کی؟ اور سب کرتے ہیں، کوئی خالی کہتے ہیں کہ ہم نے بھروسہ کیا، کیا ضرورت ہے بھروسہ کرنے کی؟ کیوں آپ نے تحقیق نہیں کی؟ پوری تحقیق کر لو، اچھی طرح سے تحقیق کرو۔ سونا چاندی لینے دینے میں تھوڑا سا نقصان ہوا، غلط ہو گیا، کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ بیٹی کا مسئلہ یا بیٹی لانے کا مسئلہ، پوری زندگیاں پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ نے بھروسہ کیوں کیا؟ کوئی بھروسہ نہیں کرتے، وہ تو جب دکھ آیا تو یہ بہانہ کر لیا کہ ہم نے تو بھروسہ کیا تھا، ورنہ جہاں تک آدمی تحقیق کرتا ہی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کمی کرتا ہو تو میری ایڈوائز یہ ہے سکھ والی زندگی بنانے کی، پہلی ایڈوائز یہ ہے کہ بیٹی کو دینا ہے یا بہو کو لانا ہے، آپ اچھی طرح تپاس کیجئے، آپ اچھی طرح تحقیق کیجئے، اور پھر اس طرح شادی کے لیے آپ پیغام بھیجیے یا شادی کا پیغام آئے تو قبول کیجئے وغیرہ۔ دینداری اور پھر تحقیق، یہ دو بات ہوئی۔
اب نکی ہو گیا، منہ میٹھے ہو رہے ہیں، منگنی ہو رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ رمضان آ رہی تو افطاری جا رہی ہے، سحری تو کوئی بھیجتا ہی نہیں ہے، سب افطاریاں بھیجتے ہیں۔ آپس میں پوچھو نا ایک دوسرے کو، شہری کائے کو نہیں بھیجتے؟ اب شہری میں مولانا ہم تو 4 روٹی کھا لیتے ہیں، افطاری میں خوب کھاتے ہیں، اس لیے افطاری کے تھال جاتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، میرے پاس اس کی دلیل ہے کہ کیوں دیتے ہیں۔ صرف آپ لوگوں کو جو میں بات بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں، اچھی نیت سے بھیجو گے، اللہ کے راضی کرنے کی نیت سے بھیجو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور کوئی سماج کی نیت رکھی ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، یہ لکھ لو کہیں، کوئی نیکی ویکی نہیں ملے گی آپ کو۔ نیت ٹھیک کر کے بھیجیں، بھیجنا ہے تو، اور پھر اس کو کاغذ میں نہ لکھیں کہ اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو لاؤ سب واپس لاؤ، یا نیت کا بگاڑی جاتا ہے، کاغذ میں لکھتے ہیں 2 اوڑنے چڑھائے تھے، ایک سونے کی انگوٹھی چڑھائی تھی نے 2 کلو کا کٹلیس کا ڈبہ، تو لاؤ سب لاؤ واپس، لا الہ الا اللہ۔ تو اچھے سے کوئی منگنی میں زیادہ خرچ خرافات نہ کرے، منہ میٹھے میں کوئی بہت زیادہ خرافات نہ کرے، یہاں تک کہ میں سمجھاتا ہوں کہ شادی کے اندر بھی میری مائیں بہنیں یا بیٹھنے والے بھائی لوگ، اور اللہ جہاں تک میری بات کو پہنچائے، سادگی کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ برکت کے اعتبار سے مہان اور گریٹ ہے وہ شادی اور وہ نکاح جس میں کم خرچ ہو۔ ارے آقا کی باتوں کو لو نا، اللہ نے سکھ دینے کے لیے دین بھیجا اور دین کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجا۔ بہت دھیان سے بات کو سنو مائیں بہنیں، اپنے رحمت والے، نور والے اور ہمارے درد میں اور ہماری کامیابی کی فکر میں اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہانے والے نبی کے طریق کو مت چھوڑو۔ وہ نبی ہمارے لیے بہت رویا ہے، ہماری کامیابی کے لیے رویا ہے، ہم کو جنت ملے اس لیے میرا نبی رویا ہے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں روئے گا اتنا میرا نبی امت کے لیے رویا ہے، اور اتنی دعائیں اللہ سے مانگی ہے۔ زمین پہ بھی ہمارا نبی امت کو نہیں بھولا، یہاں تک کہ عرش پر گیا، عرش پر جانے کے بعد بھی میرا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو نہیں بھولے۔ وہ اللہ کے سامنے بھی کہا یا اللہ میری امت کا کیا، دنیا سے جانے کا موقع ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے حسن حسین کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے سسر ابو بکر اور عمر کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے داماد عثمان کا تذکرہ نہیں کیا، پوری امت کا تذکرہ کہ جا جبرائیل جا، اللہ سے پوچھ کیا دنیا سے میرے اٹھنے کے بعد اور قبر میں جانے کے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے بات آئی کہ آپ کے جانے کے بعد بھی اللہ آپ کی امت کو چھوڑ نہیں دیں گے، ان کا خیال رکھیں گے۔ تو پھر نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اے اسرائیل اب میری روح کو نکال، مجھے تسلی ہوئی۔ لہذا مائیں بہنیں اپنے نبی کے طریق کو ہم نہ چھوڑیں۔ کوئی دنیا، ارے آپ لاکھوں خرچ کرو شادی میں، منڈپوں میں، کھانے میں، کرسیوں میں، آپ جس میں بھی جتنا بھی خرچ کر لو، میں اپنی زبان میں کہہ لوں کوئی تم کو جس نہیں ملے گا، اپنی زبان میں کوئی جس نہیں ملے گا تم کو۔ دوسرا کہ زیادہ خرچ پر آپ کو کائی کی نیکیاں ملے، کیوں نیکی ملے، میں سمجھاتا ہوں تم کو۔ 2 لاکھ کا خالی منڈپ اور ڈیکوریشن تھا، تو ڈیکوریشن میں کائی کی نیکی ملے؟ ڈیکوریشن میں اللہ کے راضی کرنے کی کیا نیت تھی؟ نانا اچھے پھول لگائیو اللہ راضی ہو جاوے، انٹرنس اچھا بنائیو اللہ راضی ہو جاوے، ہے کائی کی نیکی ملے گی اس پر؟ لا الہ الا اللہ۔ بہت بڑا والا ہال نہیں ہو، نامچین، اللہ راضی ہو جائے گا۔ گاندھی ہال رکھائی ہو اللہ راضی ہو جائے گا، بوائی رول میں تو نہیں ہوئے گا کہ دیکھو اتنے پیسہ دیا اللہ نے بوائی رول رکھا، تو وہاں راضی نہیں ہوں گے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بہت ہی زیادہ برکت کے اعتبار سے بہت بڑی برکتوں والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ آقا کی بات کو لیں ہم تو یہ اس طرح ابتدا ہو رہی ہے، شادی والی زندگی کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، بنیادیں یہاں سے رکھی جا رہی ہے۔ آپ کو 4 منزلے کا مکان بنانا ہے تو آپ کو بنیادیں اور پلر 4 منزلے جتنے لینے کے ہیں، سلیے بھی اتنے ہی لینے کے ہیں آپ کو۔ اب 4 منزلے کے آپ نے پلر بنائے، اب اس پہ 10 مالے نہیں کھینچ سکتے۔ کھینچ ڈال، ارے کیا کھینچ ڈال، گر جائے گی عمارت۔ کوئی بھی بولے گا، انجینئر کو آپ بلاؤ، کانٹریکٹر کو بلاؤ کہ بھئی یہ والے ہمارے پلر تھے اور یہ والے پائے ہم نے ڈالے ہیں، اس پہ ہمارے 10 مالے کھینچنے کے، نہیں ہو سکتا۔ تو پائے آپ نے ایسے ڈالے جس میں بہت زیادہ اللہ کی رضامندی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر شادی نہیں کی، اس پر پوری زندگی کی برکت آپ مانگنا چاہتے ہیں، کہاں سے ملے؟ آپ سوچئے، سمجھداروں کا مجمع یہاں پر ہے، آپ سوچئے۔ مائیں بہنیں، یہ آپ کو جو سمجھا رہے ہیں اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پر جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں وہ ان باتوں کو دوسروں کو جا کے سمجھاوے کہ نہیں ہم بھول کے ساتھ اور ہم رانگ لائف گزار رہے ہیں، غلط زندگی گزار رہے ہیں، آقا والی زندگی نہیں گزار رہے ہیں اور سخی نہیں ہو سکیں گے۔ ہم اپنے نبی کے طریق کو چھوڑ کر ہم سخی نہیں ہو سکیں گے۔ میری بیٹی کی ایسی شادی کروں گی، میری بیٹی کیسے سخی ہوگی؟ اور دنیا کو دکھانے کے لیے شادی کر لی، اللہ نہ کرے اللہ رسول ناراض ہو گئے، اور بعد میں جب بیٹی کے مسائل اللہ نہ کرے کھڑے ہوئے، اب بلاؤ نا، وہ جتنے 800 1500 2000 کو کھانے بلایا تھا ان سب کو بھیگی کرو، آئیں گے سب ساتھ دینے۔ وہ تو اس وقت کھا کر گئے تھے جب بھی تمہارے کو کوئی زیادہ دعا دے کے نہیں گئے، کھانے کے بعد کی دعوت والی دعا تک انہوں نے نہیں پڑھی تھی کہ تم کو برکت ملتی، برکت کی دعا دے کے جاتے، تو کھانے کے بعد کھانے کی برائی کر کے گئے۔ ابھی وہ تو کھانے وانے کا اور ان کے جملوں کا سارا تذکرہ نہیں کرتا، ورنہ تو اسی میں باتیں پوری ہوگی۔ میری مائیں بہنیں، ایک ایک باریکی رب کا احسان ہے اللہ پاک نے کھولی ہوئی ہے کہ کس طرح لوگ کھا کے برائی کر کے جاتے ہیں، ابھی وہ سب تذکرے نہیں کرتا۔ بہرحال شادی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت شریعت کے مطابق اور جہاں تک ہو سکے سادگی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حال میں دلہن کو تیار کریں اور اس حال میں اس کی مہندی ہو، اس حال میں اس کی اگر ہلدی لگانی تو ہلدی، کہ اس کی کوئی نمازیں قضا نہ ہو۔ یہ بنیاد ہے، یہ پلر ہے اس کے کہ شادی والی اور دوسری زندگی، اب نئی زندگی آنے والی ہے، نئے گھر میں وہ جانے والی ہے، وہاں کے نئے سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے والی ہے، تو اس کو یہاں سے نماز کے ساتھ، تو مہندی ہوئی، ہلدی ہوئی، 2 3 4 دن تک نمازیں سب غائب، کوئی بولنے والا نہیں، بولے وہ مرا۔ جو اگر گھر میں بیچارہ دیندار ہو بولے وہ مرا، دکھتا نہیں ہے مہندی لگا لیے، نا ابھی تو ہاتھ تھوڑی دھوئے گی، وضو کرے گی تو سب کلر چلا جائے گا، روپے 5000 دیے مہندی کے، نہیں، او ہو 2 رکعت نفل کو نبی کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا دن کمائے اور 40 اوقیہ چاندی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے بڑا نفع 2 رکعت نفل، تو فرضوں کی تو کیا قیمت ہوگی؟ 5000 میں فرض نمازیں کئی نمازیں قضا کرا دیں گے۔ اس انداز سے مہندی لگوائیں گے کہ ایک نماز قضا نہ ہو، وہ بھی سسٹم ابھی بتاتا نہیں، اپنے مردوں کے ذریعے سے پوچھنا، پورا ٹائم ٹیبل کا سیٹنگ سمجھاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ شادی کے بعد شروعات ہو رہی ہے تو دیکھو میں سمجھا دوں کہ اپنی بیٹیوں کو اس حال میں رخصت کرو کہ وہ باوضو گھر سے جائیں، باوضو گھر سے جائے، اس حال میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرو۔ یہ شادی والی زندگی جو خوش عیش ہونے والی ہے نا، اس کی ٹپس دے رہا ہوں، یہاں سے شروعات کر رہا ہوں، پلر ڈال رہا ہوں میں۔ اور بلانے والے اپنی دلہنوں کو بلاویں، اپنی گھر کی بہو کو بلاویں تو یوں بول کے بلاویں کہ ہماری بیٹی کو اور ہماری بہو کو جو بھیجو گے تو باوضو بھیجنا، تاکہ پہلی رات وہ اب اس گھر میں آئی ہے اس کا پہلا عمل نماز ہو۔
2-4 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور آئندہ کی زندگی برکت والی ملے اس کی دعا بھی کرے، اس طرح شادی والی زندگی کی شروعات کرے۔ اب شادی والی زندگی ہماری خوش عیش خوش نما ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم دیا ہے۔ کیا سسٹم دیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یوں سسٹم دیا ہے، اور ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں تقریباً یہ تو ابھی نئے کے اندر گڑبڑ کی ہے، لیکن عمومی طور پر یہی نظر آئے گا کیا کہ اللہ پاک نے مرد کو گھر کا ذمہ دار، گھر کو بریڈ وینر، گھر کے اندر کما کے لانے والا یہ مرد کو بنایا، اور عورت کو گھر گرہستی اور بچے اور اس کا مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا بنایا۔ یہ سسٹم کامن۔ تو عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈر ٹیکنگ رکھا، مرد کے انڈر رکھا۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ ماتحت اور انڈر میں رہ کر زندگی گزارے۔ اب یہ سسٹم اگر میں بناتا یا میں آپ کو نصیحت کرتا تو آپ میری بات اڑا دو کہ نانا مولانا کہیں بولے پڑے تو اس طرح تھوڑی چلنے کا۔ لیکن میں یوں کہہ رہا ہوں، اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں کے اوپر مردوں کو اللہ نے قوام بنایا ہے، سردار بنایا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھی اس کے جسم کے اعتبار سے، اس کی دینداری کے اعتبار سے، اس کی عزت کے اعتبار سے، اس کے کھانا پلانا دیکھ ریکھ کے اعتبار سے، اس کی آخرت کے ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے درجے کو عورت سے اوپر رکھا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ سسٹم بنایا گیا ہے۔ تو مائیں بہنیں عورتیں کوشش اس بات کی کرے کہ اپنے مردوں کے تابع ہو کر زندگی گزارے، فرما بردار ہو کر زندگی گزارے، اور دیکھے نبوی زندگی کو دیکھے، صحابیات کی زندگی کو دیکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے کہ میری بات ان سے ٹکرائے گی نہیں، کہ میری بات آپ کو انشاءاللہ وہاں سے تقویت دلائے گی کہ ہاں آقا نے اسی طرح سمجھایا۔ کئی مرتبہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں درخواست کی کہ یا نبی اللہ، یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم آپ کو سجدہ کریں، اور آپ ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور جواب میں یوں فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنے کو کہتا تو یہ عورت کو یوں کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ اتنا زیادہ ماتحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مرد کے بتایا، اتنا زیادہ ماتحت۔ تو دوسری ٹپس یہ ہے زندگی کو خوشمئے اور خوش عیش بنانے کی کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ تابع ہو کر رہے، تابع ہونے میں کوئی ایسا نہیں ہے مائیں بہنیں کہ آپ اپنی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنی خوشی کی بات نہیں رکھ سکتے، آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ میرے کو پھرانے لے جاؤ یا کہیں اچھا کچھ کھلا دو یا اچھا پہنا دو یا اچھا اڑا دو، ایسا درخواست نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ویسے مرد کے ذمہ ہے وہ سارا، لیکن آپ درخواست کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن تابع رہ کر۔ دوسرا، زندگی کو خوش عیش بنانے کی ٹپس میں ایک دوسرے پر پورا بھروسہ کرنا۔ بھروسہ مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کا بھروسہ نہ توڑے، عورت کو بھی چاہیے کہ مرد کا بھروسہ نہ توڑے۔ کوئی بات کہوے مرد یا کوئی بات کہوے عورت تو بات کے کہنے کے بعد اس کو گلے کی چمڑی نہ پکڑے، یعنی گلے کی چمڑی پکڑنے کا مطلب یعنی قسم نہ کھانی پڑے۔ قسم کا تو گلے کی چمڑی پکڑتے ہیں نا، بس قسم سے بس ہے نا۔ اب پتہ نہیں وہ گلے کی چمڑی کائے کو پکڑتے ہیں، سب یوں سمجھتے ہیں کہ قسم کھائی اور اگر پوری نہیں کریں گے تو جس کی قسم کھائی وہ مر جائے گا، ہے نا۔ تو کوئی بس تیری جان کی قسم، نانا میری قسم مت کھاؤ، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ قسم کھائی تو یہ مر جائے گا اگر قسم توڑے گا، تو ایسا نہیں ہے۔
تو اس لیے گلے کی چمڑی پکڑتے ہیں. تو کیا ایک دوسرے کی بات پر بھروسہ کریں گے اور ایک دوسرے کی بات پر یعنی کہ ٹرسٹ کریں گے, اور ایسا نہیں کہ نانا تم سچ بولو, ایسا بولنے کی ایک دوسرے کو ضرورت نہ پڑے. اور اس میں پھر سیدھی بات ہے, اگر تمہارا 2-3 مرتبہ جھوٹ پکڑا گیا تو پھر تمہاری بات کا بھروسہ دلانے کے لیے تم کو پھر قسم کھانی پڑے گی کہ نانا وہ تو میں نے مستوقت مذاق سے جھوٹ بولا تھا لیکن میں سچ کہتا ہوں بس. تو ایسا نہ ہو, بلکہ جو بات بھی آدمی کہوے تو مرد اگر کہوے تو عورت بھروسہ کرے, اور عورت اگر کہوے تو مرد بھروسہ کرے, اور ایک دوسرے کا بھروسہ نہ توڑیں. دیکھو پھر کتنی پیاری زندگی گزرے, کتنا مزہ آئے گا. پھر یہ تو خالی ایک ایک ٹپس بتاتا جا رہا ہوں, ایک ایک ہنٹ دیتا جا رہا ہوں آپ کو, نقطے اور پوائنٹ دے رہا ہوں, پوائنٹ. اور خوش عیش زندگی گزارنے کا ایک اور پوائنٹ دوں, ایک دوسرے کے در پہ نہ رہے. ایک دوسرے کے در پہ یعنی وہ جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں نا, 2 چھوٹے بچے کھڑے ہیں, ایک کچھ کھا رہا ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے اس کو. پھر اس نے یوں کہا کہ لینا میرے کو کچھ دینا ہے, تو وہ کیا کہہ رہا ہے جو کھا رہا ہے وہ, ہوں کائے کو داؤں, تو نے کل کھایا تھا میرے کو دیا تھا, ہے نا. تو یہ کیا ہوا, ایک دوسرے کے در پہ ہوئے. املی اس کو, چٹنی اس کو بتا کے کھا رہا ہے, سمجھنا ہے, اور اس کو ٹکا گیا, بہت ٹاپ ہے میرے کو دینا. اچھا ہوں کائے کو داؤں, تو نے کل دیا تھا نا, تو کل آئس کریم لایا تھا تو میرے کو دیا تھا, نہیں دیا تھا. تو ایسا تم یہ میاں بیوی چھوٹے بچے نہیں ہیں, ایک دوسرے کے ٹرن پر اور ایک دوسرے کے ٹوہ پر رہویں کہ تم نے یوں کیا تو ہم بھی یوں کریں گے, ہم یوں کریں گے تو تم بھی یوں کریو. اے بھائی یہ سائیکل اسٹینڈ نہیں ہے, یہ زندگی گزارنے کی ہے. تم 5 پہ لائے تھے تو ہم بھی 8 پہ لائیں گے, ایسا نہیں, ایسا نہیں. کمپرومائز کے ساتھ, چلا لینے کے ساتھ, جتے کرنے کے ساتھ, آنکھ آڑے کان کرنے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے, ایک دوسرے کی ٹوہ پر نہیں رہیں گے, ہے نا. گھر گرہستی یہ سبھی پوائنٹ ہی دے رہا ہوں, ورنہ ایک ایک میں تفصیل ہے. ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھیں گے, خوشی کا خیال رکھیں گے. بعض زندگیاں مائیں بہنیں میں تم کو بتا دوں ایسی گزرتی ہے کہ میاں بیوی کی زندگی گزر رہی ہے اور بچے بھی ہو رہے ہیں, لیکن حقیقت دل سے محبت, قلبی محبت, ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دم محبت آ جائے, ایک دم پیار آ جائے, اور ایک دم دل محبت سے بھر جائے, اور خوشیاں آ جائے, اور گھر میں شوہر آوے تو گھر میں خوشیاں آ جاوے, اور جاوے تو ایسا لگے واپس کب آئیں گے, سمجھنا. اس انداز سے دونوں رہوے, یوں نہیں کہ روزانہ تو سروس پہ آفس پہ رہتے ہیں, آج رویوار ہے تو یہ آج اکھا دن رہیں گے, تو پہلے سے عورت کا موڈ آف ہو گیا کہ آج اکھا دن یہ گھر میں رہیں گے. تم کہیں جاتے نہیں, اور تمہارے دوست کیوں نہیں جاتے ہیں, آج تمہارا کچھ پروگرام نہیں ہے, ایسا پوچھ کے اس کو گھر سے ٹلانے کی فکر نہ کرے, بلکہ اتنی محبت آپس میں رکھے کہ مرد اگر باہر ہو تو اس کو یاد کرے, اور گھر میں آ جائے تو کوشش ایسی ہی کرے کہ وہ نہ جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے مرد کو, اپنے شوہر کو نکھٹو بنا دیں, کام چور بنا دیں, بلکہ اس کو اس کے کام, اس کے کاروبار, اس کی نوکری, اس کا دھندا, اس کی طرف متوجہ بھی کرتے رہیں. مرد اور عورت خوشی کی زندگیوں کے اندر دونوں کے لیے ضروری ہے کہ مرد اپنے دوستوں کے نام اور ان کی کہانی عورتوں کو نہ بتائیں, عورتیں اپنی سہیلیوں کی کہانی اور ان کی باتیں اور ان کی عادتیں اور ان کے اطوار اور ان کی خوبصورتی اور ان کی آواز اور ان کا گھر اور ان کی مالداری مرد کو نہ بتائے. یہ جتنی باتیں بتا رہا ہوں اس کے وپریت میں گھروں میں آگ لگتی ہے, اس کے خلاف میں گھروں کے اندر بے چینی آتی ہے, اس کے خلاف میں گھروں کے اندر بدنظمی آتی ہے, مرد کے یا عورت کے بگڑ جانے کے امکان رہتے ہیں. اچھا سکھ میں گھر بگڑ جاتا ہے.
مرد کی اپنی مجلس ہے، مرد کا اپنا سرکل ہے، عورتوں کا اپنا سرکل ہے، تو اپنے اپنے سرکل کی بات گھروں میں عورتیں مرد ایک دوسرے کے سامنے نہ کریں۔ کوئی کام نہیں ہے مرد کو اس کی سہیلیوں سے، کوئی کام نہیں ہے عورت کو تیرے دوستوں سے، کوئی کام نہیں۔ لہذا کوئی ضرورت نہیں اپنے دوستوں کی صفات بتانے کی، تعریف کرنے کی، میرا دوست اتنا اچھا ہے، میرے کو موبائل میرے کو گفٹ میں دیتا ہے، تو تو تیرے رکھ، ایک نہیں 10 رکھ، پر اس کو بول مت، کیا ضرورت بولنے کی، بول مت۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح بہت قیمتی بات اللہ نے یاد دلائی، پھر بتاؤں، مرد کو چاہیے کہ عورت کی پچھلی زندگی کو نہ کھو دے، عورت کو چاہیے کہ مرد کی پچھلی زندگی کو نہ کھو دے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ شادی کرنے کو جا رہے ہیں، بہو لانے کو جا رہے ہیں یا بیٹی دینے کو جا رہے ہیں، جتنی تپاس، جتنا کھودنا ہو، جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، اس سے پہلے کر لو، اس سے پہلے سب کر لو، اور سوچ سمجھ کر۔ شادی ہو گئی، شادی کے شروع کے دنوں میں نانا یہ بتا، نانا وہ بتا، یہ پوچھے نہیں تم یہ بتاؤ وہ بتاؤ، ارے پچھلی زندگی کو کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو نکاح ہو گیا، اب تو اللہ نہ کرے کچھ پتا چلے تو بھی نبھانے کی ضرورت ہے، اور بہت آگے تک اسلام نبھانے کو کہتا ہے۔ تو زبردستی او بھائی قبرستان میں جا کر مردے کو کھودو گے تو یا تو مردہ نکلے گا یا ہڈی نکلے گی، اندر سے زندہ انسان تھوڑی نکلے گا۔ تو پچھلی زندگی کو کھودو گے تو ایسا ہی ہوگا نا۔ لہذا کبھی بھی پچھلی زندگی کو مرد بھی نہ کھودے، عورتیں بھی نہ کھودے، اور اللہ نہ کرے کچھ اونچ نیچ پتہ بھی چلے تو نہیں اب میرا شوہر اچھا ہے، اب میری بیوی اچھی ہے، لہذا وہ والی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ فونوں کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو نہ بگاڑے، مرد بھی نہ بگاڑے، عورت بھی نہ بگاڑیں، فون کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو نہ بگاڑیں۔ سکھمय زندگی لانے کے لیے خاص کر کے عورتوں کو کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے کے گھر میں آئی ہے، اور صاف ستھرا بتاؤں جب تک بچی کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے اندر وہ اپنی ماں کو تو خاص کر کے دھو پی گئی ہوتی ہے، ماں کو تو سہیلی سمجھتی ہے، وہ سمجھتی نہیں کہ میری ماں وہ ماں ہے جس کے قدموں میں جنت ہے، وہ اس کو سہیلی سمجھتی ہے۔ اور ماں بھی اپنی بچی کو لاڑ پیار کرتے ہوئے سب کام خود کرتی ہوتی ہے، اس کو کچھ بولتی نہیں، اس کو کچھ ٹوکتی نہیں، اس کی تربیت کرتی نہیں۔ لہذا اب یہ شادی ہو کر جو بچی اب یہ جو دوسرے گھر میں آئی تو اب یہاں کا سسٹم نیا ہے، اس کے گھر میں 9 بجے اٹھتی تھی، یہاں پر صبح 7 بجے اٹھنا ہے، وہاں پر خود کے گھر میں دیر سے سوتے تھے، یہاں جلدی سونا ہے، تو نئے جگہ پر نیا سسٹم ہے۔ تو عورتوں کو خاص کر کے چاہیے کہ جس طرح کا سسٹم اپنے سسرال کے اندر ہے اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو ڈھالے۔ جیسے کہ احمد آباد سے اپن پھرنے جا رہے ہیں کشمیر، برف دیکھنے جا رہے ہیں، برف کے پہاڑ پہ پھرنے جا رہے ہیں، گلمرگ جائیں گے، برف کے پہاڑوں پر سیر تفریح کریں گے، کلو منالی جا رہے ہیں۔ اب سیدھی بات ہے وہاں جا رہے ہیں تو ٹھنڈی ہوگی، اپنے وہاں ہو کہ نہ ہو وہاں ٹھنڈی ہوگی، تو اب وہاں کے ماحول کے اندر ڈھلنے کے لیے ہم یہاں سے سردی کا سامان لے جاتے ہیں۔ کوئی یوں بولے نا ہم تو اپنے شہر احمد آباد میں بھی ہم تو سیدھے سادے ہی کپڑے پہنتے تھے، کوٹ لینے کا نہیں، ایسا نہیں کریں گے کہ نانا وہاں سردی ہے تو سردی کے ماحول کے مطابق ڈھل جاؤ، چمڑے کے کوٹ بھی لے لو، پاؤں کے موزے بھی لے لو، جوتے بھی لے لو، ہاتھ کے موزے بھی لے لو، سب تیاری۔ تو جس طرح وہاں پر ہم جانا چاہ رہے ہیں سسرال میں نیا سسٹم ہے، اس سسٹم کے ہم تابع ہوں گے، وہاں کے سسٹم کو اپنے تابع کرنے جائیں گے تو پریشانیاں آئے گی۔
پھر انکمفرٹیبل ہوگا، پھر لڑائی ہوگی، پھر پریشانیاں ہوگی، پھر کہانیاں بنے گی، اور پھر جو تمہارے شوہر کی ممی ہے وہ تمہاری ساس ہے۔ اب ساس ہے تو کتنا بھی وہ بیٹی بولے لیکن کچھ تو وہ ساس پنا یا ساس بن کر بتائے گی کچھ نہ کچھ، اور اگر نہیں بھی بتایا تو بھی آخر بھی یہ بہو بھی تو اپنے آپ کو اس اینگل سے دیکھ رہی ہے کہ نانا میرے کو ٹوکا، ارے بھائی تو جب تیرے گھر میں تھی تیری ممی بھی تو تجھے ٹوکتی تھی، یہ ساس کو ممی سمجھ کر ٹوکنا باندھ لیتی کہ بھئی یہ میری ممی ہے اور مجھے ٹوک رہی ہے، تو پھر اس کو ٹوکنا برا نہ لگتا، لیکن ممی نے ٹوکا تھا تو وہاں برا نہیں لگا، اور ساس نے ٹوکا تو میرے کو یہ اماں نے ٹوکتے ہیں یوں کر کے بس اس کو برا لگ رہا ہے۔ تو دونوں کے لیے ہے یہ ہے کہ اپنے گھر کو خوش عیش بنانے کے لیے اور بہت اچھا اور سکون والا بنانے کے لیے ساسوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو شادی ہو کر آئی ہے 20 سال کی ہے، 18 سال کی ہے، 22 سال کی ہے، چھلے بھی تو نا تجربہ کار ہے، اس کو دھیرے دھیرے تیرے گھر کے سسٹم کے مطابق کرنا، لیکن تو ایک دم سے چاہے ابھی ایک مسئلہ میرے سامنے آیا، شادی کے 6 ہی مہینے ہوئے ہیں، منع سمجھا کر وہ بچی گھر بیٹھ گئی تھی اور اس نے یہ بھی ادھر الگ بیٹھا تھا، پھر وہاں پر ایک مجلس کر یہاں پر ایک مجلس کر کے پھر اس کو سمجھا بجھا کر کے کہ بولے بھائی کیا وجہ سے تمہارا آپس میں نوک جھونک ہوئی، تو میں بتا بھی دیتا ہوں، مولانا جھوٹ بہت بولتی تھی، اچھا سبحان اللہ، تو یہ جس نے بولا وہ تو صادق اور امین تھا، وہ تو سچوں کا پیر تھا، شیخ الحدیث تھا وہ، تو اس وقت تو میں نے اس کو کچھ نہیں بولا، لیکن گھما پھرا کے ادھر ادھر لا لو کے پھر ایک کو 2 باتوں میں اس کا بھی جھوٹ پکڑا گیا۔ میں نے کہا بھائی اس نے جھوٹ بولا تو تو نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ تو تو نے کر دیا، اب تو جھوٹ بولتا ہے، بول کیا کروں؟ تو بولتا مولانا میرے کو ڈنڈے سے مارو۔ اچھا بچہ تھا، قبول کر لیا اپنا قصور، اور میں ڈنڈا لے کے پھرتا ہوں، تو اس نے بولا کہ مولانا میرے کو اس سے مارو۔ تو گھر والوں کو، سسرال والوں کو، شوہر کو اور ساسوں کو چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ، میں نے کہا بھائی وہ وہاں سے ایک سسٹم لے کر آئی ہے، تیرے وہاں کے سسٹم میں بدلتے بدلتے تھوڑا اس کو موقع تو دے، 4-6 مہینے ہوئے ہیں، بچہ مدرسے میں جاتا ہے، ایک دم سے تو اس کا مدرسے میں دل نہیں لگ جاتا، اس کو ممی کی بھی یاد آتی ہے، وہ روتا بھی ہے اور کبھی وہ بھاگ بھی جاتا ہے، لیکن اس کو مدرسے والے اور گھر والے سمجھا بجھا کر اس کو مدرسے کے ماحول والا بننے دیتے ہیں، پھر دل لگ جاتا ہے، پھر وہ اس کو مدرسے سے گھر بھی آتا ہے تو بھی بولتا ہے میرے کو مدرسے میں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ خود اپنی کارگزاری سناؤں کہ ابتدا میں مدرسے میں گیا تھا، خط و کتابت کا زمانہ، میری ماں مجھے خط لکھتی تھی، خط کھولنے سے پہلے وہ انتردیشی پتر کارڈ ہوتا تھا تو وہ خط کھولنے سے پہلے میری آنکھ میں سے آنسو آتے تھے، لیکن پھر چند مہینے اور 1-2 سال ہوئے تو پھر یہاں بہت اچھا نہیں لگتا تھا، پھر مدرسے میں ہی زیادہ اچھا لگتا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر تو چونکہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ ایک بہو کو سمجھایا جا رہا ہے اور عورتوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کو اچھی طرح سکون والا کیسے بنائیں، جہاں پر لڑائی نہ ہو، جہاں پر دل نہ ٹوٹیں، اور جہاں پر دلوں کے اندر کھٹاس نہ آئے اور دل کے اندر محبت نہ ہو، تو ایسی والی زندگی نہیں بلکہ ایسی زندگی کہ دل کے اندر بھی محبت ہو، وہ ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ جہاں پر ساس ہے، سسر ہے وغیرہ جو بھی ہیں، تو اپنے آپ کو ان کے تابع کرنے کی کوشش کرے، اور ان کی باتوں کو، ہر بات ہوتی ہے اس میں نیگیٹو پازیٹو دونوں ہوتے ہیں، خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں، اچھا اور برا دونوں ہوتا ہے، تو اس میں اچھے نتیجے لینے کی کوشش کریں۔ اس بات کی کوشش کریں کہ وہ نتائج اچھے ہوئے، کہ نہیں میرے کو یوں اچھے کے لیے انہوں نے کہا،
مجھے برے سے نہیں کہا انہوں نے، یہ بات آپس میں سمجھے۔ اسی طرح ابتدا میں بات رہ گئی اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ شادی میں آنے سے پہلے نمازی ہو، پہلی رات آئی تو بھی نمازی ہو، تو یہ بات آگے یوں جڑتی ہے کہ اپنے آپ کو زندگی بھر نمازی، اپنے آپ کو زندگی بھر پردے والا، اور اپنے آپ کو زندگی بھر دیندار اور گھر میں روزانہ تعلیم کرنے والا، ایسا اپنے مائیں بہنیں اپنے آپ کو بناوے کہ عورتیں اور بہویں وہ مضبوط نماز کی پابند ہو۔ کئی جگہ ابھی ایک یہیں اپنے کالوپور دریاپور کا ایک مسئلہ نمٹا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور تقریباً 6-8 مہینے سے وہ بچی گھر بیٹھی ہوئی تھی، 6-8 مہینے سے، بلکہ بچہ ہو کر وہ بچہ تقریباً 8 سے 9 مہینے کا ہوا۔ سیدھی بات ہے کہ شادی ہوئی، پہلا بچہ آیا، باپ کو کتنی تمنا اپنے بیٹے کو دیکھنے کی، اور دادا کو اس کی پیڑھی میں بچہ بیٹا آیا ہے کتنی تمنا، اور آپس کی تھوڑی نوک جھونک کہ 8-9 مہینے وہ بچہ ننیال میں ہی بڑا ہوا۔ اب یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بھائی بچی چلی جاوے گھر، اور یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بچی آ جاوے گھر، بہو گھر آ جاوے۔ اب پوچھتے پرچھتے دیکھا تو وہ اتنے حالات والی وہ جوان بچی جو بہو ہے اور جس کے گھر گئے اس کی بیٹی تھی، بیٹا تو نماز پڑھتی ہے؟ تو اس نے ہاں اس انداز سے کہا کہ میں نے فوراً ہی اس کے منہ پہ کہہ دیا کہ نانا تو کچی نماز پڑھتی ہے۔ کیا پڑھتی ہوں؟ یوں اس نے جو کچا کہا تو میں نے کہا تو پکی نمازی نہیں ہے۔ تو میں یوں کہنے جا رہا ہوں کہ گھروں کے اندر حالات ہیں، ماؤں کے وہاں جا کے گھر بٹھا دیا آدمی نے، اور اتنے سارے حالات، تو اللہ کو کم میں کم نہیں منا سکتے؟ جس اللہ نے رشتہ بنایا، جس اللہ نے اولاد دی، بیٹے والی نعمت دی جس اللہ نے، اس اللہ کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے؟ بتاؤ کام کون بنائے گا؟ بتاؤ ساری مخلوق کے دل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ حدیث پاک میں کہ ساری مخلوق کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جب چاہے دل کو پلٹ دے، تو اس اللہ کو منائیں گے نہیں کہ اللہ میرے آدمی کے دل میں میری محبت ڈال کہ وہ مجھے بلا لے اور میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں؟ تو عورتیں نماز نہیں پڑھتی، جس اللہ کا کھاتی ہیں، جس اللہ نے اولاد دی، جس اللہ نے اچھے رشتے دیے، جس اللہ نے شادی والی نعمت دی، نعمت کہ جاؤ پوچھو ان عورتوں سے جن کی عمریں بڑی ہو گئی اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، اندر سے سسکتی ہیں، وہ نہ کہہ سکتی ہے نہ سہ سکتی ہے۔ تو اللہ نے یہ نعمت دی، اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے؟ اللہ کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ کچن میں کھڑی ہوئے ڈبہ لینے، مرچی لینے، چمٹا گر گیا، سانسی گر گئی، کہیں گئے رومال گر گیا، سب کچھ کے لیے تو ہم جھکیں گے، سب کام کے لیے تو جھکیں گے، اللہ کے سجدہ کرنے کے لیے نہیں جھکیں گے ہم؟ بہت بری بات ہے۔ اللہ کی عبادت، تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر اور منزل پڑھنا، حزب الاعظم پڑھنا، صبح شام کی تسبیحات پڑھنا، گھر میں تعلیم کرنا اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ بعض مرتبہ میاں بیوی ٹھیک ہیں لیکن اولاد کی تربیت نہیں کی، دیندار نہیں بنایا، تو اولاد کی طرف سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بہت بڑا عنوان ہے مائیں بہنیں کہ گھر کو پرسکون کیسے بنائیں، شادی والی زندگی کو یا شادی کے بعد کی زندگی کو پرسکون کیسے بنائیں۔ بہت ساری ٹپس ہیں اس میں۔ اپنے بچے بچیوں کو دیندار بنانا، نمازی بنانا، اسلامی لباس اور اسلامی طور طریق پر جییں ایسا بنانا، فون کے غلط اور گندے استعمال سے بچانا۔ کئی دیندار گھرانوں کی میرے پاس شکایتیں ہیں کہ مولانا کیا کریں، وہ بچی فون کا استعمال کرتی تھی اور اس نے کہیں دوستی کر لی ہے۔ ابھی آج رات بھی اسی عنوان پر مجھے ملاقات کرنے جانا ہے، آج رات بھی، کہ دیندار گھرانہ ہے اور بچی اس طرح دوستی کر بیٹھی ہے۔ اسی طرح ایک گھرانے میں ایک بچی کو سمجھانے گئے اس کے گھر پر، تو وہ جاب کرتی تھی اور پھر
یوں کہوں میں مائیں بہنیں بے دینی کے اثرات تو دیکھو کہ مسلمان اتنے سارے سماج معاشرے میں پڑے، لے دے کے اس نے دوستی کر لی غیر مسلم سے، اور اس نے اس کو یوں کہا کہ تیرے ساتھ شادی کروں گی۔ جب پتہ چلا کان میں بات آئی، اس کے گھر گئے تو ماں دیندار تھی، اس کی ماں نے اتنا ناراض ہو کے یوں کہا کہ ہم نے تم کو یہ دین دیکھنے کے لیے اسکول پڑھایا تھا کہ تم اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا دو۔ اب وہ گھر میں بے دینی آئی نا، بچی بے دینی کے ساتھ اور شرعی طریق پر زندگی نہیں گزار رہی تھی تو گھر میں بے دینی آئی۔ گھر کے اندر بے دینی اولاد کی تربیت نہ کرنے سے بھی آتی ہے، دینداری کے ساتھ نہ جینے سے بھی آتی ہے۔ لہذا اپنے گھر کے اندر خود ہم دیندار بنیں، نمازی اپنے آپ کو بنائیں، روزانہ گھر میں تعلیم کا، تسبیح کا، تلاوت کا، ذکر کا، بلکہ میں یہ بات بتاؤں تم کو کہ تقریباً روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک گھر میں گھر کا ہر فرد پڑھے، اس کا ایک ماحول بنائیں۔ ابتدا سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی ٹپس میں نے بتائی یہ احادیث مبارکہ کی اور شریعت کی روشنی میں نے بتایا، تو اللہ پاک نے یہ ٹپس ہم کو دی ہے کہ میرے بندے اور بندیاں وہ سکون والی زندگی گزاریں، اور اسی زندگی کو گزارتے گزارتے میری جنت میں آ جانا، پھر دیکھو وہاں تم کو کتنی اچھی زندگی دیتا ہوں، تمہارے بچوں کو تم سے الگ نہیں کروں گا، جنتوں میں تم تمہاری آل اولاد کے ساتھ رہ سکو گے۔ لہذا مائیں بہنیں، محرم غیر محرم کا خیال کرنا، بہت زیادہ محرم غیر محرم کا خیال کرنا۔ مرد عورتوں کا گھروں میں زیادہ اختلاط نہ ہو، بہت زیادہ گھروں کے اندر دیور اور جیٹھ سے بے تکلف نہ ہو۔ بعض لوگ گھروں میں گالی بکتے ہیں، گالی بکنے سے پرہیز کرنا۔ اور سکھ کی ٹپس ایک دے دوں کہ اپنا شوہر اس کے مقدر کا، تمہارے مقدر کا جتنا کما کر لاتا ہے، اس کے اندر گھر کو نبھانے کی اور گھر گرہستی کو چلانے کی کوشش کرنا۔ وہ کتنا بھی کما کے لا کے مرتا ہو اور ہماری ڈیمانڈ اتنی ہو کہ وہ بیچارہ پورا نہ کر سکتا ہو، تو پھر اس وجہ سے بھی گھروں میں لڑائی جھگڑے اور گھر کا سکون ختم ہوتا ہے۔ بہترین عورت وہ ہے کہ اپنے شوہر کی کمائی کو اس طرح استعمال کرے کہ گھر گرہستی چلنے کے ساتھ گھر میں 2 پیسہ بچا لے۔ یہ بہت ساری باتیں اور بھی بہت ساری باتیں میری مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنے گھر کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں قیمتی جس کو وقت کی کمی کی بنیاد پر پورا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم دین کو اور شریعت کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گھر سکون والے بنیں گے۔ اور مستقل ایک عنوان اور آپ کو دے دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ اس عنوان پر بھی ہم کچھ سوچ سمجھ کر عمل کریں، یا کبھی کہنے کا موقع آیا تو بتائیں گے کہ اپنی بچیوں کو شادی سے پہلے کیا ان کی تربیت کرنا، اور اپنے بچوں کی شادی سے پہلے کیا تربیت کرنا۔ بس کماتا ہو گیا اور اس کی شادی کی فکر کر لی، بیٹی جوان ہو گئی اس کی شادی کی فکر کر لی، نہیں، شادی سے پہلے جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو
باقاعدہ جب تک وہ اچھی طرح اڑتا نہیں ہو جاتا وہاں تک اس کو اڑنا سکھاتا ہے اور وہاں تک اس کے ساتھ الگ نہیں ہوتا، اور جب اچھی طرح پرندہ اڑتا ہو جاتا ہے تو ماں باپ بھی اس کی طرف سے فکر کم کر دیتے ہیں اور وہ بچہ بھی پھر اڑ کر کہیں اپنا نیا گھونسلہ بنا لیتا ہے۔ تو اپنے بچے بچیاں اپنا نیا آشیانہ قائم کریں، اپنا نیا گھر آباد کریں، اس سے پہلے ان کی تربیت کرنا، ان کو جیتے سکھانا، جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو اڑنا سکھاتا ہے۔ تو وہ ایک مستقل عنوان ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو بعد میں بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہمیں کہا گیا سنا گیا اس پر بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اس طرح جب ہوتا ہے نا پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر مضمون نکل جاتا ہے۔ فون کو سوئچ آف کر کے ہی بٹھا لے گا تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، اس سے قیمتی بات کیا ہوگی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزکہ خیر انت من زکاها انت ولیها ومولاها۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم الہ العالمین، مولا کریم، میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ مولا ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ مولا ہمارے اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رشتہ داروں، ہمارے یار دوست احباب، ہمارے متعلقین سب کے گناہوں کو بخش دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت شریعت کا پابند بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں کسی بھی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بات سے اگر بات بڑھنے کو ہو تو ہم خاموش ہو جائیں تاکہ وہ لڑائی بہت بڑی شکل اختیار نہ کر لے، اس سے بڑے نقصانات سے ہم بچ جائیں۔ لڑائی سے کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں آتا۔ لڑائی سے تو میرے مولا ہمیشہ لڑائی ہونے کے بعد پچھتاوا ہی آتا ہے، لڑنے کے بعد تو پچھتاوا ہی ہوتا ہے کہ کاش ہم نہ لڑتے، کاش ہماری لڑائی نہ ہوتی۔ لہذا مولا کسی گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یا اللہ نہ کرے اگر شروعات ہو جائے تو ماؤں بہنوں کو سمجھداری کے ساتھ وہ بات کو بڑھنے سے روکنے والے اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ مردوں کو بھی میرے مولا گھر میں لڑائی جھگڑوں سے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے میرے مولا بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے مولا آپ نے سخی کرنے کے لیے دین عطا فرمایا، میرے مولا برکت والا نبی عطا فرمایا۔ مولا ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنائیے۔ کتنے بے وقوف ہیں ہم کہ ہمارے نبی سے بڑا ہمارا کوئی محسن نہیں، ہمارا کوئی خیال کرنے والا نہیں۔ جس نبی نے پیٹ پر پتھر باندھ کر ہمارا خیال کیا ہو، ہم کھانا کھا کر اس نبی کے طریق کا خیال نہیں کرتے۔ مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں عقل دیجئے، سوجھ بوجھ دیجئے۔ شادی بیاہ میں ناچنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بم پٹاخے پھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا نماز کا دین ہے ویسا شادی کا دین ہے میرے مولا، ویسے ہی میرے مولا روزے کا دین ہے، اور ویسے ہی آپسی معاملات اور تنہائی اور پرسنل زندگی کا دین ہے۔ کسی بھی جگہ میرے مولا آپ کی نافرمانی کرنے سے بچائیے، ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائیے کہ جہاں نماز میں ہم آپ کا حکم نہیں توڑتے، اپنی پرسنل لائف میں بھی ہم آپ کا حکم نہ توڑیں، ہم آپ کو ناراض نہ کریں، ہم اپنے شوہروں کا خیال کریں، گھر کے بڑے چھوٹوں کا خیال کریں، چھوٹا بن کر ہمیں جینے والا بنائیے، تواضع عاجزی کے ساتھ رہنے والا بنائیے۔ میرے مولا جو تواضع کرتا ہے آپ کی رحمتیں اس کی طرف زیادہ آتی ہیں، جو صبر
صبر کرتا ہے آپ کی رحمتیں اس کی طرف زیادہ آتی ہیں. صبر کرنے والا جنت میں ہے, شکر کرنے والا جنت میں ہے. میرے مولا ہمیں میرے مولا سنت شریعت کے مطابق زندگی دیجئے, سمجھداری والی زندگی دیجئے. شیطان اس معاملے میں بہت بہکاتا ہے, شیطان اس معاملے میں غصہ دلاتا ہے, شیطان ہمیں غلط گائیڈنس ہمیں کرتا ہے. مولا شیطان کے باتوں کو ماننے سے بچا لینا. اللہ تبارک و تعالی اور بھی بہت ساری باتیں میرے مولا سکون والی زندگی کے لیے باقی ہیں, اس کو دوبارہ بھی ہمیں سنانا اور دوبارہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمانا. جتنے آئے ہم سب کی ہمیں اچھی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمانا. کہنے والا سننے والے سب محتاج ہیں, ہم سب کو اپنے نبی والی زندگی دینا, قرآن والی زندگی دینا. اللہ تبارک و تعالی نبی نے اپنی گھر کی زندگی بھی بتائی, اپنی پرسنل زندگی بھی بتائی. اللہ تبارک و تعالی نبی نے تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل والی بھی زندگی بتائی کہ امی جان عائشہ فرماتی ہیں میں اور میرے نبی ساتھ میں غسل کرتے اور میں میرے نبی کو کہتی دالی دالی یا رسول اللہ کہ میرے لیے بھی پانی بچانا, میرے لیے بھی پانی بچانا. میرے نبی نے اپنی پرسنل زندگی کو بھی امت کو بتا کر کہ دیکھو تم کو کوئی موقع پر میں تم کو خالی نہیں چھوڑتا, یہ سب جتنی زندگی کے طریق بتاتا ہوں یہ اللہ سے لے کر بتاتا ہوں, تم ایسے ہی اپنی زندگی کو بنانا. تم اپنے نبی کا دامن رحمت والا دامن مت چھوڑنا, ورنہ باہر زحمت ہی زحمت ہے. نور والا نبی ہے, باہر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. شریعت ہمیں جنت بتاتی ہے, باہر جہنم ہی جہنم ہے. مائیں بہنیں اپنے آپ کو اور کہنے والا بھی ہم سب اپنے آپ کو اپنے نبی والی زندگی کے گزارنے کا عہد کرنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن والی زندگی نصیب فرمائے, بھول چوک غلطی کمی کو معاف فرمائے, آل اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سب کی جائز حاجات پوری فرمائے, بچے بچیوں کے اچھے رشتے عطا فرمائے اور ہر ایک کو اس کی بچے بچیوں کا سکھ عطا فرمائے. اور میرے مولا ناتے نوازوں پوتے پوتیوں کا سکھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک جئیں ایمان کے ساتھ اور اسلام پر چلنے کے ساتھ ہمیں جلائیے اور اس میں آسانی فرمانا, امتحان سے محفوظ فرمانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر مانگی عنایت فرمانا, جن شرور فتن سے پناہ چاہیے پناہ عطا فرمانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو آمین کو مجلس کو قبول فرمانا. تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے نام بنام انگنت صلاۃ و سلام پہنچا دینا. وصلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا